بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. ناظرین، جیسا کہ آپ سب بخوبی جانتے ہیں کہ نئی صوبائی اسمبلیاں اور قومی اسمبلی حلف اٹھا چکی ہیں. آج قومی اسمبلی کی حلف برداری بھی ہو چکی ہے. خیبر پختونخوا اسمبلی میں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن ہو چکا ہے اور اب نیا وزیر اعلیٰ بھی جلد حلف اٹھانے والے ہیں. ان حالات میں مختصر سا جائزہ لیتے ہیں کہ یہ کون سی صوبائی اسمبلی ہے، اس کا کون سا نمبر ہے، کیونکہ اس حوالے سے ہمارے ہاں ایک کنفیوژن پایا جاتا ہے اور ایک جو انتہائی ایک غلط تاثر سامنے آ رہا ہے، یا اگر میں یہ کہوں کہ غلط معلومات سامنے لائی جا رہی ہیں یا دی جا رہی ہیں، وہ یہ ہے کہ اس موجودہ صوبائی اسمبلی کو جو ابھی حلف اٹھا چکی ہے، اس کو 12ویں صوبائی اسمبلی کہا جا رہا ہے. قائم پاکستان کے بعد کی ہم بات کر رہے ہیں. قائم پاکستان والی اگر 2 اسمبلیوں کا ہم بیچ میں شمار کریں تو یہ پھر ان لوگوں کے حساب سے یہ 14ویں صوبائی اسمبلی ہے. لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم قائم پاکستان کے بعد کی بات کریں تو یہ موجودہ صوبائی اسمبلی یہ کسی بھی طور 12ویں صوبائی اسمبلی نہیں ہے، بلکہ یہ 13ویں صوبائی اسمبلی ہے. جی ہاں ناظرین، کل تک سب دوست یہی شیئر کرتے رہے ہیں کہ یہ 12ویں صوبائی اسمبلی ہے. نہیں، یہ 13ویں صوبائی اسمبلی ہے. اور ہمارے دوستوں کو یہ مغالطہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ وہ لوگ 1951 کے صوبائی انتخابات کو نظر انداز کر رہے ہیں، یا اس حوالے سے ان کی معلومات شاید کم ہوں گی. اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ 1951 میں قومی اسمبلی کے الیکشن نہیں ہوئے تھے، صرف صوبائی اسمبلیوں کے ہوئے تھے، اس لیے. لیکن ہم قومی اسمبلی کی بات نہیں کرتے، ہم صوبائی اسمبلی کی اگر بات کریں تو 1951 میں باضابطہ الیکشن ہوئے تھے. خان قیوم وزیر اعلیٰ تھے. انہوں نے اعلان کیا تھا مارچ میں کہ صوبائی اسمبلی کے الیکشن ہوں گے، اور یہ صوبائی اسمبلی کے الیکشن کرانے کی جو قرارداد ہے وہ اس وقت کی مرکزی دستور ساز اسمبلی نے مارچ 1951 میں منظور کی تھی، جس کے بعد دسمبر 1951 میں خیبر پختونخوا یعنی اس وقت کی سرحد اسمبلی کے الیکشن منعقد ہوئے تھے. اور یہ انتخابات اپنے لحاظ سے انتہائی بدنام زمانہ ثابت ہوئے. بدترین دھاندلی کی گئی، اور بلکہ دھاندلی کی بنیاد رکھی گئی. 85 حلقے تھے صوبے کے وہ تمام، اور ان میں سے 68 حلقوں پہ قیوم خان کے حامی اور سرکاری لیگ کے لوگ کامیاب ہوئے، جبکہ اپوزیشن جماعتوں کو صرف 4 سیٹیں ملیں. 13 آزاد اراکین کامیاب ہوئے تھے، جو سب کے سب پھر سرکاری لیگ میں شامل کروا دیے گئے، اور یوں قیوم خان نے ایک مرتبہ پھر وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھا لیا تھا. تو یہ 51 کے الیکشن ہمارے تمام دوست، ہمارے تمام تجزیہ کار، ہمارے تمام جو اینکرز ہیں وہ نظر انداز کر رہے ہیں. تو یہ جو موجودہ صوبائی اسمبلی ہے یہ 13ویں صوبائی اسمبلی ہے، اور 13ویں صوبائی اسمبلی اپنے اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن کر چکی ہے، اور اب وزیر اعلیٰ کا الیکشن کرنے والی ہے. اگر ہم اپنے صوبے کی بات کریں تو 1937 اور 46 کے الیکشن تو چلے قیام پاکستان سے پہلے کی بات ہے. قیام پاکستان کے بعد 1951 میں پہلے انتخابات ہوئے، اس کے بعد 1970، 1977، 1988، 1990، 1993، پھر 1997، پھر 2002، پھر 2008، 2013، 2018 میں انتخابات ہوئے اور اسمبلیاں وجود میں آئیں، اور اب 2024 کے الیکشن کے بعد بھی نئی اسمبلی وجود میں آ چکی ہے. ان تمام اسمبلیوں کا اگر جائزہ لیا جائے تو ان میں سے صرف 2 اسمبلیاں ایسی ہیں جن کو اپنی مدت پورا کرنے کا اعزاز حاصل ہے. ایک اسمبلی 2008 والی تھی جب این پی کی حکومت قائم ہوئی تھی، اس اسمبلی نے اپنی آئینی مدت پوری کی تھی، اور دوسری 2013 کے الیکشن کے بعد قائم ہوئی تھی جب پرویز خٹک وزیر اعلیٰ تھے، تو اس اسمبلی نے بھی اپنی آئینی مدت پوری کی تھی. باقی کسی بھی اسمبلی نے آئینی مدت پوری نہیں کی. اکرم خان درانی صاحب والی اسمبلی جو تھی صوبائی اسمبلی، وہ اپنی آئینی مدت کی تکمیل سے چند دن پہلے ٹوٹ گئی تھی، بلکہ توڑا دی گئی تھی، اس لیے وہ اس کو ہم مدت پوری کرنے والی اسمبلیوں کی فہرست میں شامل نہیں کر سکتے. 2 اسمبلیاں ماشاء اللہ کی نظر ہوئی تھیں، 3 کو صدارتی اختیار کے تحت برطرف کیا گیا، اور جبکہ 4 اسمبلیاں قبل از وقت تحلیل ہوئیں. اب ان میں سے یہ پچھلی اسمبلی بھی ہم شامل کریں گے تو 5 اسمبلیاں قبل از وقت تحلیل ہوئیں.
ہمارے صوبے کی ناظرین اگر دیکھیں تو 1988 سے لے کے 2002 تک کی سیاست کا جائزہ لیں، انتخابی سیاست کا، تو اس میں اتحادی سیاست چھائی رہتی ہے، اور اس دوران اسلامی جمہوری اتحاد کے نام سے جو اتحاد بنا تھا وہ ہمیں سامنے آیا، پھر آئی جی آئی اور این پی کا ایک اتحاد ہوا، پھر این پی اور مسلم لیگ کا اتحاد ہوا جو 2 الیکشن میں ایک ساتھ رہا، اور پھر 2002 میں ایم ایم اے کا نام سے انتخابی اتحاد وجود میں آیا اور اس نے کامیابی بھی حاصل کی۔ ناظرین، سب سے طویل اسمبلی کا اگر ہم جائزہ لیں پاکستان کے بعد سے، تو وہ 1970 والی اسمبلی تھی، جس نے 1970 میں الیکشن کے بعد جو وجود میں تو آئی تھی لیکن اس کا اجلاس نہیں ہو سکا تھا۔ اس کا جب اجلاس ہوا 1972 میں اس کا پہلا اجلاس ہوا تھا۔ یہ اسمبلی 5 سال اور چند ہفتے قائم رہی تھی، اور ناظرین 1977 کے الیکشن کے بعد جو اسمبلی وجود میں آئی تھی وہ سب سے مختصر عرصے کے لیے اسمبلی ثابت ہوئی، جس کا دورانیہ افسوسناک بات یہ ہے کہ محض 3 مہینے کا رہا۔ جی ہاں، اپریل میں الیکشن ہوئے، اسمبلی وجود میں آئی۔ یہ وہ انتخابات تھے جب اس صوبائی اسمبلی کے انتخابات کا پاکستان نیشنل الائنس پی این اے نے بائیکاٹ کیا ہوا تھا، اور پھر جولائی میں ملک مارشل لاء کی نظر ہو گیا، تو یہ اسمبلی 3 مہینے قائم رہ سکی۔ صوبے میں اگر حکومت سازی کی بات کریں ناظرین، تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اس تمام عرصے میں، یعنی 1970 سے 1951 سے ہم ایک جائزہ لے رہے ہیں، تو پاکستان پیپلز پارٹی نے سب سے زیادہ یعنی 5 مرتبہ یہاں پہ حکومت سازی کی ہے۔ اس کے بعد مسلم لیگ اور پاکستان تحریک انصاف 3 مرتبہ حکومت سازی کرنے میں کامیاب ہو سکی۔ ایم ایم اے، اے این پی، اسلامی جمہوری اتحاد نے ایک مرتبہ حکومت قائم کی، اور ایک اسمبلی 1985 کی بھی تھی جو غیر جماعتی الیکشن کے نتیجے میں وجود میں آئی تھی، اور وہ اسمبلی کچھ عرصے بعد تو جماعتی اسمبلی میں تبدیل ہو گئی تھی، لیکن اس کو ہم غیر جماعتی اسمبلیوں کی فہرست میں ہی رکھتے ہیں۔ ناظرین، اس تمام عرصے میں دلچسپ امر یہ ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی ہمیں ایک ایسی جماعت نظر آتی ہے جو 1977 کے بعد سے کافی عرصے تک اتحادی جماعتوں کے ساتھ حکومتوں کا حصہ رہی۔ 1972 میں اے این پی کی پیشرو جماعت نیشنل عوامی پارٹی نے جمعیت علماء اسلام کے ساتھ مل کر حکومت بنائی، پھر 1988 میں اے این پی نے پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت میں حصہ لیا، 1990 میں آئی جی آئی کے ساتھ حکومت میں شامل رہی، 1993 کے الیکشن میں مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کر حکومت بنائی، پھر 1997 میں عوامی نیشنل پارٹی نے پھر مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کر حکومت بنائی۔ اور یہ بھی دلچسپ امر ہے کہ اس تمام عرصے میں این پی حکومتوں سے الگ بھی ہوتی رہی، یہ اعزاز بھی این پی کو حاصل ہے۔ مثال کے طور پر 1972 کی جو اسمبلی تھی اس نے پھر احتجاجاً استعفیٰ دے دیا تھا جب بلوچستان کی حکومت توڑ دی گئی تھی۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ انتخابی اتحاد، ان کا حکومت اتحاد 1 سال چلا 1989 میں، پھر وہ این پی صوبائی حکومت چھوڑ گئی، اور پھر 1997 میں جب حکومت قائم ہوئی تھی تو 98 میں پھر صوبے کی نام کی تبدیل اور کاراباغ ڈیم کے مسئلے پر این پی نے حکومت سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ ناظرین، اگر ہم خیبر پختونخوا کی بات کریں تو یہاں پر 2 مرتبہ گورنر راج رہا، اور دلچسپ امر یہ ہے کہ دونوں مرتبہ گورنر راج پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں نافذ ہوا۔ 1975 میں جب حیات شیرپاؤ قتل ہوئے تو یہاں پہ گورنر راج کا نفاذ کیا گیا جو پھر 2.5 ماہ جاری رہا، اور دوسری مرتبہ فروری 1994 میں جب محترمہ بینظیر بھٹو وزیر اعظم تھی تو صوبے میں گورنر راج لگایا گیا اور یہاں پر صوبائی حکومت چینج کی گئی۔ صوبہ سرحد یا خیبر پختونخوا کی تاریخ میں 15 سال 1 یونٹ کی بھی نظر ہو گئے تھے، جب 1954 میں چاروں صوبوں کو ملا کر ایک وفاق بنا دیا گیا تھا، ایک اکائی بنا دی گئی تھی، مغربی پاکستان کے نام سے ایک صوبہ بن گیا تھا۔ تو پھر اگلے 15 سال تک خیبر پختونخوا اسمبلی یا سرحد اسمبلی ختم ہو گئی تھی، اور پھر مغربی پاکستان کی اسمبلی چلتی رہی۔ ناظرین، یہ ابھی جو 13ویں صوبائی اسمبلی وجود میں آئی ہے، 13ویں صوبائی اسمبلی، اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اسمبلی کون سی اسمبلیوں کی فہرست میں خود کو شامل کرتی ہے۔ آیا یہ وقت مکمل کرنے والی اسمبلیوں، آئینی مدت پوری کرنے والی اسمبلیوں کی فہرست میں شامل ہوتی ہے، یا قبل از وقت تحلیل ہوتی ہے؟ صوبے میں، ملک میں دعا یہی کرنی چاہیے کہ سیاسی استحکام رہے،
سسٹم چلتا رہے، اسمبلیوں کی آئینی مدت پوری ہو، اسمبلیوں کے اندر حکومت سازی ہوتی رہے، بے شک عدم اعتماد کی تحریک کے ذریعے حکومتیں چینج ہوتی رہیں، کسی اور طریقے سے، مصنوعی طریقے سے، غیر جمہوری طریقے سے، غیر پارلیمانی طریقے سے حکومتوں کی تبدیلی ملک کو عدم استحکام سے دوچار کرتی ہے، اور دعا کرنی چاہیے کہ جو موجودہ اسمبلیاں وجود میں آئی ہیں یہ اپنی مدت پوری کر جائیں۔ خدا حافظ۔